نہیں۔ قضا کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ گزر جائے، اگلے رمضان سے آنے پہلے جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کو رکھنا ہے، وہ قضا۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارہ حالانکہ مٹانے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کا گناہ مٹ جائے ایسا کام۔ تو کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ کتنوں کو؟ اونچی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 60 روزے رکھو۔ کتنے روزے؟ اونچی کہیے گا۔ یہ 60 روزے کس طرح رکھنے ہیں کہ اس میں ناغہ نہ ہو؟ 58 کے بعد 59واں چھوڑ دیا تو سارے ضائع ہو گئے۔ 60 پے در پے مسلسل رکھنے ہیں تو، اور یا پھر غلام آزاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، محبت سے سناتا ہوں۔ ایک شخص روزہ توڑ بیٹھا، حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا جی اتنی طاقت ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، اتنے کہاں سے کروں؟ فرمایا پھر 60 روزے رکھ پے در پے۔ اس نے کہا 30 پورے نہیں کر سکا، 60 کدھر سے کروں گا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اس کی طاقت بھی۔ حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، حضور اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لے کر آیا، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ حضور نے ہدیہ قبول فرمایا۔ وہ بندہ کہاں ہے جو کہہ رہا تھا روزہ توڑ بیٹھا ہوں؟ وہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے کا جی میں ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے لے، مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ آقا کو اختیار ہے، اختیار میرے پاس یا آج کسی کے پاس آئے، ہم ایسا کر سکتے نہیں۔ ہم یہی کہیں گے غلام آزاد کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا جی 60 روزے نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ حضور نے کھجوریں خود دیں اور فرمایا مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کھجوروں کی ٹوکری لے کے سر پہ رکھی اور کہا حضور پورے مدینے میں مجھ جیسا غریب ہی کوئی نہیں ہے، میں رکھ لوں؟ مجھ جیسا کوئی غریب نہیں، میں رکھ لوں؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ۔ حضور اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آ گئی۔ عجیب آدمی ہے۔ میں نے کہا جی غلام آزاد کرو، کہتا ہے نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، نہیں کھلا سکتا۔ میں نے کہا 60 روزے رکھ، نہیں رکھ سکتا۔ کھجوریں میں دے رہا ہوں، پلے سے دے رہا ہوں، جا تقسیم کر دے۔ وہ بھی تقسیم نہیں کرنا چاہتا، خود ہی رکھنا چاہتا ہے۔ صحابہ کو ناز تھا، جانتے تھے کس کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ۔ تو آپ کو میں نے بتایا کفارہ کتنا ہے، اب آپ وہ سن لیں۔ عام آدمی کا کفارہ جس نے ایک روزہ توڑا یا زیادہ، 8400 روپے۔ زیادہ کرے بہتر ہے۔ یہ عام آدمی کا جو بہت ہی کم آمدنی والا، جو اچھی آمدنی والا ہے وہ 19,200 روپے دے گا۔ جو سیٹھ ہیں، ذرا امیر ہیں، وہ 57,600 روپیہ دیں گے، اور جو بہت ہی ہیں، سمجھ گئے نا،
خوب مال جمع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے یا انہوں نے کیا ہوا ہے، 1,15,200 روپے وہ دیں گے کفارے کے اس سال کا، یہ بتایا گیا ہے، میں نے اس لیے آپ کو سنا دیا۔ اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ایسی نوبت نہ آئے۔ بیوی کے پاس نہیں جانا، غلبہ ہو جائے گا، آپ پر کفارہ لازم آئے گا، گناہگار بھی ہوں گے، اس حالت میں رکنا چاہیے۔ کس کو رخصت ہے روزے کی؟ کون روزہ چھوڑ دے، یعنی اگر چھوڑنا پڑے تو؟ مسافر، اونچی کہیے گا۔ اب سفر آسان ہو یا مشکل ہو، مسافر کے لیے رعایت، مگر ساتھ ہی کہہ دیا روزہ رکھو تو بہتر۔ تو سفر میں آج کل کا سفر ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا مشکل، اب آسان ہے، تو برائے مہربانی سفر میں بھی روزہ نہ چھوڑے، کوئی چھوڑنا چاہے اجازت۔ اور میں پہلے بتا چکا، چھوڑ دیں گے آپ کو معمولی سا کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، مگر رمضان کا وہ ثواب ساری عمر مل سکتا نہیں۔ حمل، عورت حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، بچہ ہے پیٹ میں، دشواری ہے، اس کے لیے آسانی نہیں ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون کہ دودھ پلاتی ہے تو کمزوری ہو جاتی ہے، روزہ اپنا پورا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر بعد میں ان سب کو قضا کرنی ہے۔ مرض، بڑھاپا، کسی کا مرض ایسا ہے روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گا، تکلیف ہو جائے گی، یا اتنا بڑھاپا ہے کہ روزہ رکھے گا سہار نہیں سکے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر صحت ہو جائے تو رکھیں گے، ورنہ سب فدیہ دیں گے۔ جس کو ڈر ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی، اس کی عقل زائل ہو جائے گی، اس کا حال برا ہو جائے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی روزہ، اونچی کہیے گا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان حالتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے، صرف ان حالتوں میں یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، دوبارہ اس کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد سہولت ہوتی ہے وہ رکھ لے، بالکل نہیں رکھ سکتا، تکلیف ہے، تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ فدیے کی رقم عام آدمی کے لیے ایک روزے کی کیا ہے؟ 140 روپے کم سے کم اس وقت۔ 2 کلو آٹا چکی والا جو ہے وہ، یا اس کی قیمت جو کے حساب سے 320، کھجور 4 کلو 960، کشمش 1920 روپے 4 کلو۔ یہ آپ کو فطرہ اور فدیہ بھی میں نے بتا دیا۔ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا۔ عقل کا نقصان نہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں اور دشواری ہے بہت، روزہ نہیں رکھیں، بعد میں قضا لازم۔ اب جو مسئلہ سن لیں، جو کوئی روزہ چھوڑتا ہے مجبوری کی وجہ سے، وہ اس طرح رہے کہ رمضان کے احترام میں فرق نہ آئے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہ رکھے چھپ کے، کیونکہ وہ مجبور ہے، اس نے نہیں رکھا، اور آج کل لوگ کھلے عام کھاتے پیتے سگریٹ پیتے ہیں۔ اسلامی حکومت ہو تو ان کو سزا دی جائے۔ یہ رمضان کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے، یہ بہت بڑا جرم ہے، ایسا نہ کریں۔ ایک روزہ نہیں رکھ رہے، دوسرا یہ کہ رمضان کی توہین کر رہے ہیں، تو یہ ڈبل جرم ہے۔ روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا، اللہ کے حکم کے پیش نظر حلال کو چھوڑ رہا ہوں تو میں اللہ کے حکم کے پیش نظر حرام کو بھی چھوڑوں گا، یہ مقصد سامنے رکھے۔ پورے مہینے میں ٹریننگ مل جائے گی، تو اب یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، ہر یہ احساس پختہ ہو جائے گا، باقی 11 مہینے کام آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان، سب کہیں رمضان نہیں، لفظ ہے کیا ہے؟ رمضان۔ رمضان کا لفظ بنا ہے رمضان سے، رمضان کے معنی گرم کرنے، جلانے کے ہیں۔ یہ
جو روزہ ہے آپ کا رمضان، یہ روزہ رکھتے ہیں آپ، اس میں یہ آپ کے گناہوں کو گرم کر کے جلا دیتا ہے۔ میں نے بتایا نا، سونا پہلے بھی سونا ہوتا ہے، لیکن جب کھوٹ نکل جائے تو قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، شان زیادہ، اور جب نرم ہو کے زیور بن جائے تو محبوب کے گلے کا ہار ہو جاتا ہے۔ تو 9واں مہینہ ہے رمضان۔ کون سا مہینہ؟ اونچی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہتا ہے؟ 9 مہینے کے بعد بچہ نکلتا ہے گناہوں سے۔ آپ 9ویں مہینے سے نکلیں تو آپ بھی گناہوں سے ایسے ہو جائیں کہ یہ 9واں مہینہ، اس سے آپ نکلیں تو ایسے ہو جائیں کہ گناہوں سے پاک۔ اللہ ہم سب کو صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت روزے میں خاص طور پر کوشش کیا کرو، نیکی میں گزارو۔ خواتین آپ کی، آپ ان کو داخل کر دیتے ہیں، جاؤ کچن میں 2 بجے سے ہی چلے جاؤ، جاؤ جی سموسے بناؤ، پکوڑے بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ۔ ان کو نماز کا بھی نہیں پوچھتے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ان کا ہاتھ بٹائیں، زیادہ فرمائشیں نہ کریں، لیکن روزے کی حالت میں وہ فرض نماز نہ چھوڑیں۔ فرض نماز، ہاں بھلے آپ کو سموسہ نہ ملے کوئی بات نہیں۔ ویسے آپ لوگ اتنے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو، مجھے کوئی بتائے یہ کہ افطاری میں پکوڑے کھاتے کیوں؟ میں آج تک نہیں جان سکا کیا خاص وجہ ہے کہ پکوڑے کھانے۔ بھئی نمک چاہیے، کسی اور چیز سے بھی مل جائے۔ حالانکہ کھجور سے روزہ کھولنا چاہیے، یہ کھجور انسان کی پھوپھی ہے۔ حضرت آدم کو بنانے کے لیے اللہ نے زمین سے مٹی منگوائی، حضرت آدم کو بنا کر جو مٹی بچ گئی اس سے اللہ نے کھجور بنائی ہے۔ حدیث میں ہے یہ انسان کی پھوپھی ہے۔ یہ جب آپ رکھتے ہیں نا منہ میں، یہ فوراً آپ کو طاقت دیتی ہے۔ تو سارا دن بھوکے رہے ہوتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں تو آپ کے اندر فوراً توانائی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دودھ پی لیں، گھٹا گھٹ پانی نہ پیا کرو، کیونکہ آپ کا معدہ ہوتا ہے گرم، اس پہ آپ ڈالتے ہو نا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تو یوں ڈھہ جاتے ہو، آپ نڈھال ہو جاتے ہو۔ فوراً پانی نہ پیا کرو، یہ جو فوراً پانی پیتے ہیں نا یہ نڈھال ہو جاتے ہیں۔ دودھ پی لو، شربت پی لو، تھوڑا تھوڑا کر کے پیو، پھر آدھے گھنٹے کے بعد پیتے رہنا۔ جتنا بھی فوراً پیتے ہیں تو وہ اندر گرم، آپ گرم چیز پہ ویسے پانی ڈال کے دیکھو تو کیسا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے نا، وہ دھواں نکلتا ہے اس سے، تو آپ کو اسی طرح پھر وہ غنودگی ہو جاتی ہے۔ تو کھجور سے روزہ کھولو، میٹھے سے کھولو، پانی سے کھولو۔ یہ پکوڑے کہاں سے آ گئے؟ اچھا ساری دنیا میں تو پکوڑے ہوتے نہیں ہیں، یہاں تو مجھے کوئی بتائے ضرور کہ اصل وجہ کیا ہے، یہ پکوڑے رمضان میں کیوں لازمی ہو گئے؟ بہرحال آپ شوق سے کھائیں، آپ میں نے ویسے ہی کہا شوق سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی غذا میں برکت رکھے۔ تو افطار میں دیر نہیں کرنی۔ دیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی کر لینا ہے، وقت ہونے پر کرنا ہے، وقت ہونے کے بعد دیر، لیکن وقت سے پہلے کریں گے روزہ ضائع کر دیں گے۔ سحری آپ 2 منٹ پہلے روک دیں، 4:50 ٹائم ہے، 2 منٹ پہلے رک جائیں۔ افطاری میں ٹائم ہونے پر دیر کنفرم کر لیں۔ ٹی وی کو نہیں دیکھا کریں، ٹی وی کو، جی ٹی وی پہ آ گیا جی کھل گئی ہے، ہر ٹی وی میں کسی میں آدھا منٹ کا فرق ہے، کسی میں 20 سیکنڈ کا فرق ہے۔ آپ تسلی کریں صحیح ٹائم۔ دعوت اسلامی والوں نے کیلنڈر بنا کے دیے ہوئے ہیں وہ ٹائم، کیونکہ وہ علم توقیت کے حساب سے کون سی اونچی بلڈنگ ہے، وہاں سے کب تک سورج نظر آتا رہے گا، اس کے حساب سے اس علاقے کی ہوگی پھر دوسرے علاقے کی۔ تو تسلی کرنی ہے، ٹائم سے پہلے کھولنا نہیں۔ ہر روزے کے ساتھ تراویح ہے، ہر روزے کے ساتھ، ہر روزے کے ساتھ، اور تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ کتنی؟ میرے نبی نے 20 پڑھی ہیں تو مسلمان 20 ہی پڑھے گا۔ نبی نے 3 دن کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 20۔ تو جب نبی نے 20 پڑھی ہیں، اب اس کے بعد جتنی مرضی دلیلیں سناتے رہو، جب نبی نے 20 پڑھی ہیں تو مسلمان کتنی پڑھے گا؟ 20۔ اور 8 تراویح کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں کوئی ذکر نہیں۔ چیلنج کر سکتا ہوں، لاؤ
کوئی حدیث جس میں تراویح کا لفظ بھی اور 8 ہو اور صحیح حدیث ہو لاؤ. مرتے مر جائیں گے لا سکتے نہیں، کیونکہ ہے نہیں. کیونکہ تو حضور نے 20 پڑھی ہے، 20 ہے، عورت نے بھی پڑھنی ہے، مرد نے بھی پڑھنی ہے. کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خواہشات کو سنبھالو، اپنے ایمان کو سنبھالو. اللہ تعالی کرم فرما دیتا ہے اور کرم ہی فرماتا ہے. کسی نے کہا رمضان میں 5 حرف ہیں، رے سے اشارہ رضا کی طرف، میم سے اشارہ محبت کی طرف، ضاد سے اشارہ ضمانت کی طرف، الف سے اشارہ الفت کی طرف، اور نون سے اشارہ نور کی طرف. اللہ ہم سب کو برکات عطا فرمائے.